آیا ہے، اس لیے میں اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ میرے سینے کے اندر رکھا، میں نے اپنا سارے کا سارا سینہ، آپ بھول گئے ابھی بولیے نا، اپنے سارے کا سارا سینہ ابو بکر کے سینے میں، زور سے بولیے، انڈیل دیا۔ حضرات اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے سے وہ فیضان نکلا، جناب سیدنا سلیمان فارسی کے سینے کے اندر منتقل ہوا، سلیمان فارسی کے سینے سے وہ فیضان نکلا، حضرت امام جعفر صادق کے سینے کے اندر منتقل ہوا، امام جعفر سے یہ چلتا ہوا فیضان میرے مجدد دین و ملت حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ کے سینے کے اندر منتقل ہوا۔ اکبر بادشاہ اٹھا، لوگوں کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں، میرے امام میدان عمل میں آ گئے، فرمایا او بادشاہ تو کس طرح کی توحید کا درس دیتا ہے، تو بھی رب کو رب کہتا ہے، میں بھی رب کو رب کہتا ہوں، لیکن بادشاہ سن، میں رب کو رب اس لیے نہیں کہتا کہ وہ زمین کا رب ہے، زمان کا رب ہے، این کا رب ہے، آن کا رب ہے، گردش دوران کا رب ہے تو سب کا رب، لیکن بادشاہ سن، میں رب کو رب اس لیے نہیں کہتا کہ وہ چڑیوں کی چہچہاہٹ کا رب ہے، وہ شیروں کی غرغراہٹ کا رب ہے، وہ رات کے اندھیرے کا رب ہے، وہ صبح کے سویرے کا رب ہے تو وہ ساری کائنات کا رب، لیکن بادشاہ سن، میں رب کو رب اس لیے کہتا ہوں کہ رب محمد اسپو میرے محمد عربی کا رب۔ حضرات پھر وہ فیضان آپ کے سینے سے چلا، سینہ بسینہ سفر کرتا ہوا ہمارے خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ نظام الدین کیاں والی سرکار کے سینے کے اندر پہنچا، اور پھر آپ کے سینے سے وہ فیضان نکلا، وقت چونکہ مختصر میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، وہ آپ کے سینے سے نکلا تو میرے بابا جی خواجہ خواجگاں غوث المعظم حضرت خواجہ پیر محمد قاسم صادق بانیوں والی موڑا شریف کے سینے کے اندر منتقل ہوا، تو رب نے میرے بابا جی کو یہ شان اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ میرے بابا جی فرماتے ہیں میرا نام بھی قاسم ہے، رب نے مجھے کام بھی تقسیم والا دے دیا ہے، میں بحر عرفان کے کنارے پہ بیٹھ گیا ہوں، اب جو بھی آتا ہے میں یہ نہیں دیکھتا یہ شاہ ہے کہ گدا ہے، یہ امیر ہے یا غریب ہے، یہ پیر ہے یا فقیر ہے، یہ جس نسبت سے بھی کوئی آتا ہے، جو بھی صدق سے آتا ہے، عشق سے آتا ہے، پیالہ بھر کے عطا کرتا ہوں، یہ اس کی قسمت ہے ادھر ہی چھوڑ جائے، اس کی قسمت ہے قیامت تک سنبھال کے رکھے۔ حضرات میرے بابا جی کا وہ فیضان ہے کہ 17 لاکھ لوگوں کو آپ نے کلمہ شریف پڑھا کے بیعت فرمایا، 35,000 کو آپ نے خلافت عطا کی، اور 700 صاحب شریعت خلفاء آج بھی دنیا میں بابا جی کے مرید ہیں، لیکن میرے بابا جی کا مقام اور مرتبہ ہے کیا؟ ذرا غور تو کرو، میرے بابا جی وہ ہیں جن کے دربار میں آنے والا ادنا آیا ہے تو اعلیٰ بن گیا ہے، بدبخت آیا ہے خوش بخت بن گیا ہے، انسان تو انسان ہے، حیوان آیا ہے تو اس نے بھی فیض حاصل کیا ہے۔ زور سے بولیے نا، سب آپ اور زور سے بولیں نا، بابا جی کے دیوانوں ذرا مچل کے کہو نا سبحان اللہ۔ حضور بابا جی قاسم علیہ رحمہ نے جانوروں کو بھی فیض دیا ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ولی پہ ایک وقت ہوتا ہے، ہم جو بزرگوں کی بارگاہ میں مرید سال سال خدمت کرتے ہیں، وہ اس لمحے کی طلب میں ہوتے ہیں کہ وہ لمحہ ایسا انسان تو انسان ہے، حیوان بھی آئے تو وہ فیض حاصل کر جاتا ہے۔ وہ میرے بابا جی پر وہ لمحہ تھا، اور آپ نے ایک بیل پہ توجہ ڈالی ہوئی تھی، وہ سارے ہلاتا رہتا تھا، اور اللہ زور سے اللہ کا بیت کرتا رہتا تھا۔ آپ کا مرید صادق حضور بابا جی پیر سید میر علی شاہ صاحب سرکار گولڈا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جب حضرت صاحب کی بارگاہ میں پہنچا تو اپنا تعارف کرواتا ہے، حضور میں بابا جی قاسم موڑوی کا مرید ہوں۔ جب پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ سنا تو فرمایا وہ بابا جی قاسم جو بیلوں کو بھی خلافت ادا کر دیتے ہیں؟ آپ کی زبان سے سبحان اللہ نہیں نکلی، یہ پیر میر علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں وہ بابا جی جو بیلوں کو بھی خلافت ادا کر دیتے ہیں۔ مرید کے دل پہ چوٹ لگی، حال سے ناواقف تھا، واپس پلٹا، دربار عالیہ موڑا شریف میں حاضر ہوا، بابا جی کی خدمت میں پہنچا اور عرض کرتا ہے حضور میں گولڈا شریف پیر میر علی شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب میں نے اپنا تعارف پیش کیا کہ میں بابا جی قاسم موڑوی کا مرید ہوں،
تو مجھے جواب یہ ملا وہ بابا جو بیلوں کو بھی خلافت ادا کرتے ہیں۔ تو جب میرے مرشد نے یہ الفاظ سنے تو فرمایا میرے مریدوں مہر علی شاہ اللہ کا ولی ہے، جو بات اس کی زبان سے نکلی پوری ہو جانی چاہیے۔ آپ نے اپنے خلفاء کو ساتھ لیا، اس بیل کی دستار بندی کی اور فرمایا جس طرح قیامت والے دن میرے دوسرے خلفاء اٹھیں گے، یہ بھی میرے خلیفوں میں بشری لباس پہن کے میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ حضرات حضور بابا جی قاسم علیہ رحمہ کا وہ فیضان، پھر آپ کے سینے سے وہ فیضان نکلا، میرے خواجہ غریب النواز اعلیٰ حضرت امام الصابرین حضرت خواجہ خواجگاں شیخ المشائخ حضرت پیر محمد زاہد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے سینے کے اندر منتقل ہوا۔ مقام و مرتبہ یہ ملا، آپ ہوتے موڑا شریف کی مسجد میں تھے، دیکھنے والے حرم کی مسجد میں دیکھا کرتے تھے۔ حضرات پھر آپ کے سینے سے وہ فیضان، میرے سیدی و مرشدی و مولائی امام العارفین، کون امام العارفین؟ وہ کشتہ عشق نبی، فلک ولاق آفتاب، عاشق صدیق اکبر اور فدائے بوتراب، اور ہیں جہاں زیب و فضیل ایاز، جن کی ولایت کی دلیل خواجہ باقی باللہ کی نظر کا انتخاب۔ حضرت امام العارفین حضرت پیر آفتاب احمد قاسمی صبغت اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سینے کے اندر جب یہ فیضان منتقل ہوا تو پھر پنجاب نہیں، سندھ اور سرحد نہیں، کشمیر کی اونچی اور نیچی بلندیاں اور پہاڑ وادیاں نہیں، پوری دنیا کے اندر آپ نے اس فیضان کو تقسیم فرمایا۔ اور آج ہم غلامان موڑا شریف کے سر اس لحاظ سے پھر فخر سے بلند ہیں کہ اس فیضان کے جب امین وہی سینے سے فیضان نکل کر اگر پیر جہاں زیب بادشاہ قاسمی دامت برکات اور سینے کے اندر پہنچا ہے، حضرت مرد کلندر پیر اورنگزیب بادشاہ قاسمی کے سینے کے اندر پہنچا ہے، اگر وہ فیضان حضور قبلہ عالم سفیر عشق رسول حضرت پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی دامت برکات القدسیہ کے سینے کے اندر منتقل ہوا ہے، تو آپ بھی اپنے آبا کی اس یادگار کو لیے ہوئے پوری دنیا میں اس محبت رسول کے پیغام کو تقسیم فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں حضور قبلہ عالم حضرت پیر جہاں زیب بادشاہ قاسمی صاحب یہاں پر بیٹھ کر اپنے آبا کا، اپنے دادا کا، اپنے باوالی سرکار موڑوی کا فیضان تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کا ظاہر بھی آپ کے سامنے ہے، جن کا باطن بھی آپ کے سامنے ہے، اور اللہ کی قسم اٹھا دوں تو یہ میرے لیے کوئی بعید نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو صدق سے یہ کہہ دیتے ہیں اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ جو آپ کے سامنے دوسری ہستی سفیر عشق رسول حضرت پیر ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے۔ آج تو پیر صرف کوئی ٹیلی ویژن کی سکرین تک محدود ہے اور کوئی ایک یا دو ملکوں تک گیا ہے، یہ وہ ہستی ہے اور یہ وہ بابا جی کے وہ جانشین ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، فیوجی اور نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی وہ سرزمین، ابھی آپ وہاں سے دورہ کر کے یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور پھر یہاں سے آپ امریکہ اور کینیڈا کی دنیا کے اس کونے تک بابا جی کو اس فیضان کو پہنچا رہے ہیں۔ ہم غلامان موڑا شریف کے سر فخر سے اس لحاظ سے بلند ہے۔ حضرت صاحب یہاں تشریف فرمائے، حضرت پیر ڈاکٹر صاحب آپ جب کینیڈا کی سرزمین پہ تشریف لے گئے، یہاں پر بھی اشتہار نکلے ہیں کہ بابا جی کا سے حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہاں پر بھی اعلان ہوئے، اخبارات کے اندر اشتہار نکلا، ٹیلی ویژن پہ خبر چلی کہ تاجدار موڑا شریف جمعے کا خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ جب وہ اعلان سن کے اپنے آئے، وہاں بگانے بھی آئے، وہ 17 سکھ جب ہال کے اندر داخل ہوئے تو انتظامیہ بھی ہل گئی۔ حضرت صاحب سے عرض کرنے لگے حضور سکھ آ گئے ہیں، فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں، آئے اپنی مرضی سے ہیں، اب اٹھیں گے ہماری مرضی سے۔ آئے تھے وہ سکھ تھے، لیکن جب میرے حضرت کے ہاتھوں کو چوم کے اٹھے سارے مسلمان ہو گئے۔
کی مائیت ملی ہے. یہ وہ ہستی ہیں حضرت پیر صاحب کوالیفائڈ MBBS ڈاکٹر, اسلام آباد کمپلیکس کے یورولوجسٹ, اور پھر آپ نے ساری ڈاکٹری کو ٹھوکر مار دی اپنے پاؤں سے اور دنیا ظاہری ڈاکٹری چھوڑ کر لوگوں کے دلوں کی ڈاکٹری کرنا شروع کر دی. حضرات ہمیں فخر ہے, ہم غلامان مولا شریف سر اٹھا کے چل سکتے ہیں کہ ہمارے پیر ظاہر و باطن میں مصطفیٰ کی شریعت کے پہرہ دار ہیں, اور صرف یہ نہیں کہ ظاہری طور پر پہرے دار ہیں, عقیدے کے لحاظ سے بھی آج پیروں کے اندر بڑی دراڑیں آئیں. جب کوئی ہاتھ چومنے والا ملا تو کوئی علامہ و فہامہ اٹھے تو اپنے اپنے عقیدوں کو بگاڑ دیا. ہمیں فخر ہے نسلیوں پر کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنے عقیدے کا تحفظ بھی فرمایا اور اپنے آبا کے اس عظم اور عزت و جلال کی حفاظت بھی فرمائی. خدا کی قسم یہ وہ دربار ہے اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے دربار میں آنے والا آج بھی جو صدق سے آتا ہے, عشق سے آتا ہے اور اپنے دل کی دنیا کو آباد کرنے کی غرض سے آتا ہے اور اپنے آپ کو مٹا کے آتا ہے, جب یہ نظر کرتے ہیں تو جو فیض بابا جی نے دیا, جس فیضان کو خواجہ غریب نواز نے تقسیم کیا اور جس فیضان کا جھنڈا حضرت امام العارفین نے اٹھایا, آج وہی فیضان اسی طرح ٹھاٹھے مارا. آؤ تو صحیح, مانگو تو صحیح, پیو تو صحیح, پھر دیکھو تمہیں کس طرح ملتی ہے. حضرات یہ وہ ہستیاں ہیں اور یہ وہ فیضان ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. حضرات یہ نظر سے پلانے والی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں, یہاں تو مانگنا بھی نہیں پڑتا, یہاں تو التجا بھی نہیں کرنی پڑتی, جس کی طرف نگاہ کر دے اس کے دین اور دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. اور حضرات میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں, یہ وہ ہیں, آؤ سنگلی بناؤ گے تو بات بنے گی, کنڈی میں کپڑا ڈالو گے تو بات بنے گی. ہمارے ہاتھ ان حضرت کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ حضرت امام العارفین کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ حضرت خواجہ غریب النواز کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ حضرت خواجہ قاسم صادق کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ حضرت خواجہ نظام الدین کیانی کے ہاتھ میں, اور چلتے ہوئے یہ ہاتھ مجدد پاک کے ہاتھ میں, اور مجدد پاک کا یہ چلتا ہوا ہاتھ حضرت امام جعفر صادق کے ہاتھ میں, امام جعفر صادق کے ہاتھ امام قاسم کے ہاتھ میں, قاسم کے ہاتھ حضرت سلیمان فارسی کے ہاتھ میں, اور سلیمان فارسی کے ہاتھ جناب صدیق اکبر کے ہاتھ میں, اور صدیق اکبر کے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں. رسول اللہ وہ ہے جن کے ہاتھ ید اللہ ہے, جن کا چہرہ وجہ اللہ ہے, جن کی زبان لسان اللہ ہے, جن کا دستور عین اللہ ہے, جن کا سبق لا الہ الا اللہ ہے, اور جن کا سارا وجود محمد رسول اللہ. حضرت گرامی قدر, آج کچھ بد باطن اٹھے, حضرت بڑا بیان کر رہے تھے, وہ آیات جو بتوں کے لیے نازل ہوئی انہوں نے اولیاء کرام پہ پڑھنا شروع کر دی. مجھے بتاؤ بتوں والی آیات اولیاء اللہ پہ پڑھنا ہی نا, یہ جہالت ہے. آپ نے عقل سے بولو نا, زور سے بولو نا. بتوں والی آیات اولیاء اللہ پہ پڑھنا علم نہیں, جہالت ہے. کیوں؟ بت ہیں, ولی ولی سنوں سے آواز ہے نا, بت ہیں ولی, خلیفہ صاحب زور سے بولیے, بت ہیں ولی. یا اللہ جو زور سے نہ بولے نا اسے خالی لٹا دینا, جو زور سے بولے اسے ان ولیوں کا صدقہ کرم کرنا. بت ہیں ولی, بولنے میں بخل نہیں کر رہا, آپ بھی بخل نہ کریں, زور سے بولیں, آخری کا بات ہے. بت ہیں ولی, بت پہ اللہ کی مار ہے, ولی سے رب کو پیار ہے. بت مادیت ہے, ولی روحانیت ہے. بت کی آنکھ میں لکیر ہے, ولی کی آنکھ میں تاثیر ہے. بت دکھاتا ہے تو جسامت دکھاتا ہے, ارے ولی دکھاتا ہے تو کرامت دکھاتا ہے. بت کو کوئی سنائے تو مردہ جان بن جاتا ہے, ولی کو کوئی سنائے خدا خود ولی کے کان بن جاتا ہے. بت کیا ہے, بت کی مندری کیا ہے, ولی کے آگے شان سکندری کیا ہے. مجھے کہنے دیجئے بت پتھر کی مورت ہے اور ولی سنیوں کی ضرورت ہے. جاری رہے گا, جاری رہے گا, جاری رہے گا. مخصوص وقت کے لیے میں ملتمس ہوں فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد
ظاہر اقبال صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے مصیب فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیضان قاسم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین، ہم سبھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم اللہ والوں کی سنگت اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ یہ سنگتیں قائم و دائم رکھے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ جو محبتیں ہیں یہ یہاں ہی نہیں، یہ مرنے کے بعد بھی اور قیامت میں بھی کام آنے والی ہیں. جو جس کو ماننے والا ہوگا انہی کے نام سے پکارے جائیں گے کل قیامت کے دن. وقت نہایت کم ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں نظم میں ہی چند تاکہ وقت بھی کم لگے اور بات تو وہی کہنی ہے. قبلہ شاہ صاحب کا بیان سن کے تو میں نے ایک نعت پاک میں اسی موضوع کے متعلق ایک شعر ہے اور ایک اولیاء کرام سے نسبت رکھنے والا شعر ہے. سرکار کی نعت بھی ہو جائے گی. قبلہ شاہ صاحب نے آپ کو جو سبق سبحان اللہ والا پڑھایا ہے وہ بھی ہو جائے گا. حافظ احمد رضا نے یہ بڑے پیار سے محبت سے یہ نعت لکھی اور اس کو پڑھا بھی بڑے پیار سے ہے. تو آپ درود پاک پڑھیے. 3 اشعار نعت پاک کے پیش کیے. یا رسول وسلم علیکہ حبیب اللہ. میرے آقا دا حسن و جمال، سبحان اللہ. آقا دا حسن و جمال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سونے دی کوئی مثال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اساں کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر، اساں کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر. جیڑا چاہندا ہے جنت چ پائے شجر. یہ پاک ہے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں ایک بار آپ درخت میں لے باغ بنائیں. اساں کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر. یہ اللہ والے یہی کرتے ہیں، ذکر سکھاتے ہیں پھر سارے کام اس ذکر میں ہی بن جاتے ہیں. اساں کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر. جیڑا چاہندا ہے جیڑا چاہندا ہے کیڑا چاہندا ہے جیڑا چاہندا ہے جیڑا چاہندا ہے جنت چ پائے شجر. اساں کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر. جیڑا چاہندا ہے جنت چ پائے شجر پائے شجر. وہ کی کرے او مل کے کہے میرے نال سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. جنہ کعبے دی چھت تیری دیتی اذان، جنہ کعبے دی چھت تیری دیتی اذان. او دے سارے غلاماں چوں بکھری یہ شان. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. میرے آقا تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. جنہ کعبے دی چھت تیری دیتی اذان. او دے سارے غلاماں تو وکری شان. میرے عرب شریف دے چند ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا. کیونکہ سارے زمانے دے شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا. اس دا ثانی تے اس کائنات اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا. ناز
تے بھی دیتی اذان اودی سارے غلاماں چوں بکری شان جنہ کعبے دی چھت تے بھی دیتی اذان اودی سارے غلاماں چوں بکری شان وکری شان میرے آقا دا عاشق بلال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس شعر کے لیے میں نے یہ نعت پڑھی کہ یار غار دے نال میں منصوب ہوندہ آپ خوش قسمت ہے یار غار سے آپ کی نسبت ہے یار غار دے نال جے میں منصوب ہوندہ کس نے کہا کہ یا عمر فاروق نے میں کاش ہوندہ یار غار دے نال جے میں منصوب ہوندہ کہ یا عمر فاروق نے میں کاش ہوندہ کی بکر دے سینے دا وار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تے دوسرا کہ جو میں پڑھنے لگا ہوں جس کے لیے میں اس نعت کا میں نے انتخاب کیا کہ میں تے اصحاب کاف تے کتے تو صدقے میں تے اصحاب کاف تے کتے تو صدقے ویکھو کرم کی نائے رب انہوں بھی بخشے وقلبہم باسط ذراعیہ بالوسید میں تے اصحاب کاف دے کتے تو صدقے ویکھو کرم کی نائے رب انہوں بھی بخشے میں تے اصحاب کاف دے کتے تو صدقے ویکھو کرم کی نائے رب انہوں بھی بخشے جڑا لگ جاوے ولیاں دے نال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ولی اللہ دے عمر دے نائی ولی اللہ دے عمر دے نائی تے کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے او دنیا کو تے ٹر کے نال خاموشی تے ولی اللہ سن لیتے کیا دور نزدیکوں او پل اندر او موڑ لیا من او گولی گئی بندو او پل اندر موڑ لیا کھولی گئی بندوق جنہ عشق اور نمازاں پڑھیا او کدی نہیں او مردے جنہ عشق اور نمازاں پڑھیا او کدی نہیں او مردے او شک ہوئی تے او ویکھ لے جا کے او قبراں تے دیوے پر سبحان اللہ انتظار کے لیے ختم خصوصی
خطاب کے لیے مقدمس ہوں سفیر عشق رسول پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر ڈاکٹر فضیل حیات أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اسلام شدایان دین متین شمع رسالت کے پروانوں عاشقان اولیاء عاشقان مولوی السلام علیکم لمبی تقریر کی تمہید نہیں بنتا یہ لمحات میرے لیے انتہائی بابرکت ہیں اور میرے لیے باعث نجات ہے باعث انعام ہے کہ ان لمحات میں جن کی نسبتوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں وہ وقت کے خیالات کو بدلنے والے ہیں بلکہ وقت ان پہ ناز کرتا ہے ان کی اداؤں کو سلام کرتا ہے ان کی وفاؤں کو سلام کرتا ہے اور انہی عاشقوں میں سے ایک اس عاشق کی یاد میں بیٹھے ہیں جس نے اپنی ہستی کو مٹایا ہے اپنی سوچوں کو مٹایا ہے اپنے دل میں بسایا تو محبت رسول کو بسایا اور جس سینے میں جس کی سانسوں میں عشق رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہو وہ خود بھی نورن علی نور ہو جاتا ہے اور جس جگہ پہ بیٹھتا ہے وہ بھی نورن علی نور. آج ہستی کو ہم یاد کرنے کے لیے آئے اور جن کی صدارت میرے برادر اکبر مرد حق پرست حضرت پیر جہانزیب بادشاہ صاحب یہ میں تعریف نہیں کرتا حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ مجھے اس پہ فخر ہے کہ ہم ان کے سائے میں دنیا کا سفر کر رہے ہیں اور ان کی محیت میں حضور غوث زمان کے اس سے پاک میں ہم حاضر ہیں. میرے دوستو یہ وہ لمحے جن کے لیے عاشق ترستے رہتے ہیں عاشق جو ہے وہ لمحوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہیں سے میرے نبی کی محبتوں کا فیض مل جائے اور پھر وہی آتے ہیں جن کو سرکار بناتے ہیں انہیں کو انعام ملتا ہے جن کی جستجو میں جن کی آواز میں جن کے خیالات میں جن کی خلوت میں جن کی جلوت میں میرے آقا کی محبت کا فیض ہوتا ہے اور وہ کملی والا آقا جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے ہر زمانے کے لیے رحمت بن کر آیا ہے کائنات کے ہر بسنے والوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. دیکھو کہ وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے جنہوں نے سر کی آنکھوں سے میرے آقا کے نور کی تجلیوں کا فیض حاصل کیا جنہوں نے سر کی آنکھوں سے میرے آقا کی اداؤں کو دیکھا ہے میرے آقا کے قربت کے جلووں میں بیٹھے ہیں کبھی میرے آقا کی صداؤں کو سنا ہوگا کبھی میرے آقا کے ذکر خیر کو اپنے کانوں سے سنا ہوگا کبھی میرے آقا کے اس ایکشن کو اس عمل کو دیکھا ہوگا. وہ تو ہے ہی آلہ ہے. میرا تو ایمان یہ کہتا ہے کہ قیامت تک جتنے بھی ایمان والے آئیں گے جتنے بھی زہد و تقویٰ والے بھی آئیں گے جتنے بھی ذکر و فکر والے آئیں گے ان سے اعلیٰ نہیں ہوں گے کہ آقا کے قسمت کے آقا کے قریب بیٹھے میرے آقا کے جلووں میں بسنے والے وہ صحابہ اکرام ان کی عظمت اعلیٰ ہے اس لیے کہ وہ اعلیٰ ہیں. انہوں نے کہیں میرے آقا کے ذوق کو نہیں دیکھا تھا میرے آقا کے رات کو جاگنے کو نہیں دیکھا تھا. میرے آقا نے جب کہا کہ اپنی پیشانیوں کو الہ کے سامنے جھکا دو جنہوں نے لبیک کہہ دیا وہ اعلیٰ بن گئے. وہاں پہ کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں تھی وہاں پہ کوئی انسٹیٹیوشن میں جانے کی ضرورت نہیں تھی ایک ہی تھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر حق کا کلمہ پڑھ لیا اور ان کا عشق اتنا اعلیٰ ہے ان کا دیکھنا اتنا اعلیٰ ہے ان کا بولنا اس لیے اعلیٰ ہوا کہ وہ حضور کی ارادت کو اپنانے والے تھے